بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلام کی پہلی صدی کے حوالے سے آج کی ہماری نشست خلیفہ سوم داماد رسول سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جو فتنے پیش آئے اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ یہ زمانہ نہ صرف پہلی صدی ہجری کے آئندہ آنے والے واقعات کے لیے بلکہ ان کی اگلی صدیوں میں بھی جو ایک اسلامی تاریخ کا ایک رخ بن گیا اس کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب تک ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیش آنے والے فتنے کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم اپنی تاریخ کو نہیں سمجھ سکتے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اسلام کو بھی صحیح طور پہ نہیں سمجھ سکتے۔ اس بات کا بہت زیادہ امکان ہوگا اگر ہم نے اس فتنے کے خد و خال کو گہرائی کے ساتھ نہیں سمجھا تو اس بات کا بہت زیادہ خطرہ ہوگا کہ ہم اسلام کے نام پہ کسی اور کے مقاصد کے لیے استعمال ہو جائے جو حقیقت میں اسلام سے ہٹ کے ہو، بلکہ اینٹی اسلام۔ ہم ان حالات و واقعات پہ بات کرنے سے پہلے ایک بار پھر ان اصولوں کو ذہن میں تازہ کرتے ہیں، یا ان کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا جو ہم نے پہلے درس کے اندر پڑھے، اور ان اصول و ضوابط کے اندر میں نے ایک قاعدے کا بہت اہمیت کے ساتھ ذکر کیا تھا، جو یہ تھا کہ صحابہ کرام کی شان کے خلاف، ان کی عظمت اور مقام کے خلاف اگر کوئی روایت ضعیف سند کے ساتھ ہے تو چاہے وہ کتب تاریخ میں ہے چاہے کتب حدیث میں ہے، وہ قابل استدلال نہیں ہوگی۔ اسے لے کے آپ کسی صحابی پر کوئی حجت قائم نہیں کر سکتے، کوئی طعن و تشنیع کا ماحول نہیں بنا سکتے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اہل علم نے جو قواعد مرتب کیے ہیں ان کے مطابق اس کی گنجائش بالکل نہیں نکلتی۔ ہاں، اگر صحیح روایت کے اندر ایسی کوئی چیز ہے، چاہے وہ صحیح حدیث میں ہے یا تاریخ کی صحیح روایت ہے، تو چونکہ صحابہ کرام ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت کے ہاں معصوم نہیں ہیں، معصوم انبیاء کرام ہیں، صحابہ نہیں، تو اس لیے اگر کسی صحابی کا کوئی گناہ صحیح روایت کے اندر ہے اور ہمارے قدیم علماء نے اسلاف نے اسی معنی میں اسے قبول کیا ہے تو اس سے ہمیں بھی انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایسے واقعات بہت کم ہیں، گنے چنے۔ یہ اصول جب آپ ذہن میں رکھتے ہیں اور ساتھ میں ہم صحابہ کرام کی عدالت کا عقیدہ بھی ذہن میں رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ہیں، ثقہ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر سب سے زیادہ چلنے والے ہیں، اس کو اصل یا اس کی بنیاد اس کو آگے بڑھانے والے ہوئے، اور اگر ان پہ اعتماد ختم ہو جائے تو سارے اسلام پہ اعتماد ختم ہو جائے گا۔ یہ سارے بہت ہی بنیادی اصول، ان کو ذہن میں تازہ رکھیں، تب ہم اس فتنے کو جو آگے چل کے پورے عالم اسلام پر، ہماری تاریخ پہ، ہماری معاشرت پہ اور بہت سارے جو فرقے بنے ہیں ان سب پہ یہ چیز اثر انداز ہوئی ہے، تب ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں حالات و واقعات کی طرف۔ میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی تھی، وہ نرمی کی تھی، گنجائش کی تھی، سہولتوں کی تھی۔ ان سے پہلے کے جو دو خلفاء تھے ان کے ہاں مجاہدہ زیادہ تھا، عزیمت پہ عمل زیادہ تھا۔ یہ تھوڑا سا فرق آپ کو نظر آتا ہے، اور یہ فرق اپنی جگہ پر بالکل صحیح تھا، وہ موقع محل کا، زمانے کا تقاضا تھا۔
ہو سکتا ہے کہ اگر یہ زمانہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا یا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ملتا، وہ حالات جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پیش آئے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی حکمت عملی بھی اسی سے ملتی جلتی ہوتی. اور حکمت عملی ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ کسی طریقے سے آپ طے نہیں کر سکتے کہ ہمیشہ ایک ہی حکمت عملی ہو. یہ تو ہے کہ شریعت کے دائرے کے اندر ہوگی، لیکن کس موقع پہ اسے کس طرح ہم نے استعمال کرنا ہے، یہ بہت حد تک جو بھی کسی ادارے کا سربراہ ہے، کسی ملک کا سربراہ ہے یا کسی گھرانے کا سربراہ ہے، اس کے اوپر اس کا انحصار ہو جاتا ہے. تو یہ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی سے فتنے پیدا ہوئے، وہ ایک صحابی رسول پہ، ایک خلیفہ ثالث پہ، خلیفہ راشد کے اوپر بہت بڑی زیادتی کے مرتکب ہوتے ہیں. اس فتنے کو سمجھنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا منافقین کے کردار کو بھی سمجھنا ہوگا. دیکھیں، منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، سب جانتے ہیں. اور قرآن مجید نے بالکل اپنی ابتدا میں، یعنی سورہ بقرہ میں جہاں 3 گروہوں کا ذکر کیا، سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں، تو آپ دیکھیں کہ پہلے تو خیر پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بیان کر دی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. پھر اس کے بعد کفار کی صفات بیان کی، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اختصار کے ساتھ بیان کیا اہل ایمان کی صفات کو بھی، کفار کی حالات اور ان کی عادات کو بھی. لیکن اس کے بعد منافقین کو اللہ تعالیٰ نے پورے ایک رکوع کے اندر بیان کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ منافقین کو سمجھنا مشکل ہے. اسے اگر آپ اختصار سے سمجھائیں 2 لفظوں کے اندر تو شبہ کا امکان پہچان نہ ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ مثالیں دے دے کے منافقین کو بیان کیا، چونکہ ان کی پہچان مشکل ہے، چھپے ہوئے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین تھے، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، سیرت نبویہ میں واضح ہے. لیکن وہاں پہ مسلمانوں کو جو بہت بڑی جو رحمت اللہ کی تھی وہ یہ تھی کہ منافقین کے نام اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی، اور وہ سب کی پہچان ہو گئی تھی. بعض کو سزائیں دی گئی، بعض اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے، بعض توبہ طائب ہو گئے. لیکن جو نفاق ایک مرض ہے نا، وہ دنیا سے ختم نہیں ہو گیا. جیسے کفر ایک بیماری ہے، وہ ہر زمانے میں موجود رہی ہے. جیسے جسمانی بیماریاں ہر زمانے میں ہوتی ہیں، آپ ایک مہم چلا کے اس کو ختم کر دیں دوبارہ بھی آ سکتی ہے. تو یہ نفاق کا مرض مختلف جگہوں پر موجود ہے. اسی مرض کے اثرات تھے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنہ ارتداد کی شکل میں ظاہر ہوئے، ختم نبوت کے انکار کی شکل میں ظاہر ہوئے، کہ ان کے دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہوا تھا. ظاہری طور پر بہت سے لوگ اسلام لائے تھے، تو منافقت کھلم کھلا کفر میں ظاہر ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیونکہ فتوحات ہر طرف ان کا دائرہ پھیل گیا تھا، دشمن سرنگو ہو گئے تھے، تو اسی لیے جو بھی منافقین تھے انہوں نے اس وقت سامنے آنا حکمت کے خلاف سمجھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ تقریباً 9 سال تک تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا. ہاں، اس کے بعد پھر عبداللہ بن سبا نامی ایک شخص نظر آتا ہے جس کا نام تاریخ میں محفوظ ہے. اگرچہ یہ ضروری نہیں کہ جتنے بھی منافقین ہیں سب کے نام تاریخ میں ہوں، چونکہ یہ لوگ کام ہی زیر زمین کرتے ہیں، اور اس لیے ان کے نام عوام تو کیا خواص کو بھی پتہ نہیں ہوتا. اس وقت بھی اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ پاکستان میں را کے کتنے ایجنٹ کام کر رہے ہیں، کسی صحافی کو بھی معلوم نہیں ہوگا. ہاں، جو خاص اس مہم پہ کام کر رہے ہیں، مثلا ISI ہے، خفیہ ایجنسی ہیں، ان کے پاس معلومات ہوتی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ 100% معلومات ان کے پاس، جتنا ان کا بس چلتا ہے اتنا معلوم کر پاتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ ان میں سے جس کا نام واضح طور پہ ملتا ہے وہ ایک شخص ہے، یعنی عبداللہ بن سبا۔ یہ شخص یمن کا رہنے والا تھا، یہودی النسل تھا۔ اس نے گزشتہ خلفاء کا زمانہ بھی پایا ہے، لیکن اسلام کا اظہار نہیں کیا، یہودی کے طور پر ہی معروف تھا۔ چونکہ اس کی والدہ وہ حبشہ کی تھی، یعنی یہ شخص سیاہ فام تھا، تو اس لیے، اور اس کی والدہ بھی سیاہ فام تھی، اس لیے اس کی کنیت تھی ابن السودا، یعنی کالی کلوٹی عورت کا بیٹا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس نے اسلام کا اظہار کیا کہ جی میں مسلمان ہوں، اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اس نے آپ کو بہت بڑا عابد، زاہد اور درویش ظاہر کیا، اور اس نے لوگوں کو نیکی کی ترغیب دی، گناہوں سے منع کیا۔ اسے کہتے ہیں خود ساختہ پیر۔ ایک پیر وہ ہوتا ہے جو علماء اور مشائخ کی جوتیاں سیدھی کر کے، خدمتیں کر کے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے ہیں اور وہ اصلاح و ارشاد کا کام ان کی اجازت سے شروع کرتا ہے۔ وہ تو ہوتے ہیں اللہ والے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جو خود ساختہ پیر ہے اس کو مشائخ کی صحبت بھی نصیب نہیں ہوتی، اور وہ اکثر اچانک کہیں پہ ظاہر ہو جاتا ہے اور بڑی بڑی ڈینگیں مارتا ہے، بڑی بڑی اونچی باتیں کرتا ہے، لیکن مقصد اس کا کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ایسا ہی شخص تھا کہ اچانک ظاہر ہوا اور بڑی اونچی اونچی باتیں کرتا، معرفت کی باتیں، اور جناب اپنے باطن کو پاک کرنے کی باتیں کرتے کرتے ایک مجمع اس نے بنا لیا۔ جب ایک حلقہ اس کا بن گیا تو پھر آہستہ آہستہ وہ اپنے اصل مقصد کی طرف آیا، یعنی اس نے ایک عقیدہ اس نے متعارف کرایا۔ وہ عقیدہ بھی سب کو نہیں بتاتا تھا، جو بڑے خاص لوگ ہوتے تھے جن پہ پورا اعتماد ہوتا تھا، میں نے کچھ بھی کہوں یہ مان لیں گے، ان کو یہ عقیدہ بتاتا تھا کہ ان لکل نبی وصی ووصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی، ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی و حضرت علی ہیں، یعنی وصی سے مراد ان کے نائب، ان کے جانشین۔ جب یہ عقیدہ کچھ لوگوں کے ذہن میں، اس کے خواص کے ذہن میں آ گیا، اس کا لامحالہ مطلب یہ ہے کہ جو خلفاء سے پہلے دونوں گزر گئے وہ بھی غاصب تھے، نعوذ باللہ، کہ انہوں نے نبی کے جانشین کے ہوتے ہوئے خلافت کیوں سنبھالی، اور جو ابھی موجودہ ہے یہ بھی غاصب ہے۔ تو یہ عقیدہ آہستہ آہستہ بہت سے لوگوں کو اس نے ان کے دلوں میں بٹھا دی۔ اچھا، پھر اس نے مہم یہ چلائی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو عمراء ہیں، جو گورنر ہیں مختلف شہروں کے، ان کو الزام تراشیوں کے ذریعے ان پر اعتماد ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ اس زمانے میں مصر میں عبداللہ بن ابی سرح تھے، اور کوفہ میں ولید بن عقبہ تھے، بصرہ میں عبداللہ بن عامر تھے، شام میں حضرت معاویہ تھے، اور کئی صحابہ جو مختلف جگہوں پر بہت اچھے طریقے سے حکومت چلا رہے تھے۔ ان کے بارے میں ایسی باتیں اس نے پھیلائیں کہ یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ زیادتیاں کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، یہ دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹ رہے ہیں، اس قسم کے الزامات چلائے گئے۔ اور یہ جو پروپیگنڈا جسے کہا جاتا ہے نا، جو ہٹلر کے زمانے میں ایجاد ہوا، اور اس کا جو بانی تھا اس کا یہ کہنا تھا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ اسے سچ تصور کرنے لگے۔ اور موجودہ زمانے کی سیاست کا شروع تو وہاں سے ہوا تھا، لیکن اس زمانے میں کیا مسلم اور کیا غیر مسلم ملک، پاکستان سمیت ہر جگہ یہی چل رہا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کی ابتدا آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عبداللہ بن سبا کی تحریک میں نظر آتی ہے کہ ایک بات کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کو آپ اتنا بیان کریں کہ 100 لوگ اسے سنیں گے، 100 میں سے 10 لوگ بھی مان لیتے ہیں تو آپ کی بڑی کامیابی، کیونکہ جو 90 لوگ نہیں مانیں گے وہ غیر جانبدار رہیں گے، وہ اپنے کام میں لگے رہیں گے، لیکن جو 10 لوگ مان جائیں گے وہ بڑی گرم جوشی سے آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، وہ آپ کی پارٹی کا حصہ بن جائیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا کہ ہر شہر کے اندر
اس میں ایک طریقہ یہ اختیار کیا گیا، کیونکہ جو شہر کے مقامی لوگ تھے انہیں تو اپنے امراء سے، اپنے حکام سے شکایات نہیں تھی، کیونکہ ان کے تو آنکھوں کے سامنے تھی صورتحال. تو یہ ایسا کرتے تھے کہ ایک شہر سے خطوط لکھتے تھے دیگر شہروں، مثلا کوفہ سے مدینہ کے، مصر کے اور جناب خراسان کے امراء کو یہ اس قسم کے خطوط لکھے جاتے تھے کہ یہاں پر بڑے مظالم ہو رہے ہیں اور یہاں پر انصاف ناپید ہے، اور جو حکام ہیں دنیا دار ہیں، عوام کے دشمن ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ان تمام شہروں کے اندر جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر وہ 1000 لوگوں نے اگر انہیں سنا ہے تو 1000 میں سے 100 نہیں 30-40 ضرور متاثر ہوتے تھے. وہ کہتے تھے یار یہ مسلسل خطوط آ رہے ہیں کہ کوفہ کے اندر حالات خراب ہیں. اور اسی طریقے سے ان شہروں سے کوفہ، بصرہ، دیگر شہروں میں ایسے خطوط لکھوائے جاتے تھے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ تقریباً ہر شہر کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو یہ سمجھتے تھے، جنہیں یہ یقین دلا دیا گیا، وہ کہتے تھے یار ہمارے شہر کے سوا پورے عالم اسلام میں حالات خراب، ہمارے شہر کے سوا. ہمیں تو اپنے شہر کا تو پتہ ہے یہاں تو حالات ٹھیک ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے نا، لیکن باقی ہر جگہ سے خبریں آ رہی ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی خط آ جاتا ہے. اس زمانے میں یہ تھا کہ ایسے خطوط جن کا تعلق عوامی مفاد سے ہوتا تھا انہیں مجموعوں کے اندر سنایا جاتا تھا. یعنی آپ کہہ سکتے ہو زمانے کے اخبارات وہی تھے، کسی چوک پہ سنا دیا، کسی بیٹھک کے اندر سے سنا دیا، مسجد کے اندر سے سنا دیا گیا. تو یہ صورتحال تھی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس پروپیگنڈے کے زور پر عالم اسلام میں ایک جماعت تیار ہو گئی، اور ظاہر وہ عالم اسلام کا سواد اعظم نہیں تھا، وہ 10% لوگ بھی نہیں تھے، لیکن بہرحال جو تھے ان کی تعداد ہزاروں میں تھی. ان کئی ہزار میں سے تقریباً 2 یا 2,500 افراد کو تیار کر لیے گیا جو زیادہ جوشیلے تھے. ان کو تیار کیا گیا کہ آپ مدینہ منورہ پہنچے حج کے موسم میں. ظاہر ہم یہ کریں گے کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، اور عام طور پہ جو قافلے آتے ہیں مصر سے آتے تھے یا عراق سے آتے تھے، مدینہ سے ہو کے مکہ جاتے تھے. تو پہلے ہم مدینہ پہنچیں گے، وہاں تک ہمیں کوئی نہیں روکے گا کہ حاجی ہیں. مدینہ پہنچ کے ہم وہیں ٹھہر جائیں گے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیں. اس کے بعد پھر ان کے پاس آگے اس کا نتیجہ کیا حاصل کرنا ہے، کئی چیزیں ان کے ذہن میں تھی. تقریباً تمام جو کتابیں ہیں ہماری تاریخ کی، آپ سب سے پہلے تاریخ طبری دیکھ لیں، اس کے بعد ابن جوزی کی المنتظم، پھر علامہ ابن اسیر کی الکامل فی التاریخ، البدایہ والنہایہ، تاریخ ابن خلدون، سب میں عبداللہ بن سبا اور اس کی تحریک کا ذکر موجود ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جو عبداللہ بن سبا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، عام طور پہ اہل تشیع اس کا انکار کرتے ہیں، یا ان سے جو متاثر ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حقیقت کی زد ان کے اوپر پڑتی ہے، بہت سخت پڑتی ہے، تو لامحالہ ان کو انکار کرنا پڑتا ہے. اس کے بغیر وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے. لیکن کسی کے انکار کر دینے سے تاریخ نہیں بدل جاتی. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کسی ایک آدھ روایت کے اندر یہ چیز ہے، بے شمار روایات کے اندر ان کا ذکر ہے. اگر میں آپ کو حوالے بتانا شروع کروں کافی سارا ٹائم تو حوالوں کے اندر لگ جائے گا اس کی، کہ کہاں کہاں پر عبداللہ بن سبا اور اس کی تحریک کا ذکر ہے. لیکن میں نے آپ کو چند کتابوں کے نام بتا دیے ہیں، اور تاریخ امت مسلمہ میں وہ سارے حوالے اپنی جگہ پر موجود ہیں، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ ان لوگوں نے ہر جگہ کچھ نہ کچھ بداعتماد لوگ بھی انہوں نے تیار کر دیے، اور یہ انہوں نے ایک ایجنڈا یا ایک ہدف بھی سامنے رکھ دیا کہ ایک وقت میں ان سب کو ہم مدینہ منورہ ان کو لے کے جائیں گے، وہاں پہ بڑا فتنہ وہاں پہ ہم پیدا کریں گے. اس سے پہلے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یعنی یہ ایک تو حکام کے بارے میں بات تھی جو امراء بددیانت، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کردار کشی شروع. اور اس سلسلے میں الزامات تو بہت سارے تھے، یعنی بے حقیقت تھے،
لیکن وہی بات کہ ایک چیز کو بار بار دہرایا جاتا ہے تو بعض لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، حتیٰ کہ بعض اچھے بھلے آدمی، شرفاء، دیندار، نیک لوگ، وہ بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو صحابہ کرام کی اولاد تھے، ایسے بھی تھے جو دیندار اور نیک نام تھے، ایسے بھی کچھ لوگ اس فتنے سے اور الزامات سے متاثر ہوئے۔ میں آگے بتاؤں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ جو الزامات لگائے گئے نا، 3 الزامات تو بہت زیادہ مشہور کیے گئے۔ ایک یہ کہ انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت نہیں کی، ایک یہ کہ وہ جنگ احد سے فرار ہو گئے، اور تیسرا یہ کہ انہوں نے قرآن مجید کے نسخے جلوا دیے، قرآن مجید کی توہین کی۔ صحابہ کرام نے ان تمام اعتراضات کے جوابات، کیونکہ یہ چیزیں ماحول میں چل رہی تھی نا، اور بعض لوگ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کو محبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، لیکن وہ چیزیں سن کے کچھ نہ کچھ ذہن میں خلش پیدا ہو جاتی تھی۔ جیسے آج بھی ہمارے بہت سے بڑے علماء ہیں، اکابر ہیں، ان کی علمی خدمات، ان کی سیاسی خدمات، دینی خدمات سب کے سامنے ہوتی ہیں، پھر بھی کوئی اعتراض ایسا چلتا ہے کہ اچھا بھلا آدمی بھی کہتا ہے یار اس کی حقیقت کیا، تو پھر وہ دیگر علماء سے پوچھتے ہیں جی کیا ہے، وہ سمجھاتے ہیں۔ اس طرح کئی لوگ پھر صحابہ کرام سے آ کے پوچھا کرتے تھے کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ اب یہ جو بات تھی غزوہ بدر میں انہوں نے شرکت نہیں کی، تو یہ بات تو بہت ہی واضح ہے کہ غزوہ بدر میں شرکت کیوں نہیں کی تھی۔ تو صحابہ کرام سے انہوں نے بتایا کہ غزوہ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی تشکیل کی تھی کہ وہ اپنی اہلیہ کی تیمارداری کریں۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ بہت بیمار تھی، تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تشکیل کی۔ اچھا، غزوہ احد والا مسئلہ کہ اس سے وہ فرار ہوئے تھے، تو غزوہ احد کے اندر صرف وہ نہیں، بہت سارے صحابہ کرام، جب ایک ہلچل مچ گئی، افراتفری ہو گئی، تو جس کا رخ جدھر ہوا وہ میدان جنگ سے اس طرف نکل گئے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا صورتحال کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا کہ اللہ نے ان کو معاف فرما دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جب اللہ نے معاف فرما دیا تو کسی کو اعتراض کا کیا حق حاصل رہا۔ اور اسی طریقے سے جو قرآن مجید کو جو جلانے والا مسئلہ ہے، تو اس بارے میں صحابہ کرام نے وہاں پر بھی بتایا کہ مسئلہ کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے جو نسخے تلف کروائے تھے، سوائے سرکاری رسم الخط کے باقی تمام کو تلف کروایا تھا، تو وہ ہماری مشاورت سے ایسا کیا تھا۔ اور اگر یہ مسئلہ ہمارے زمانے میں ہوتا، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں خلافت میں کہا، تو ہم بھی ایسے ہی کرتے۔ ایک الزام یہ تھا کہ انہوں نے بیعت رضوان میں شرکت نہیں کی، بیعت رضوان میں جی شریک نہیں۔ اب یہ الزام کتنا عجیب ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ یعنی الزام لگانے والے، ایک عربی کا ایک جملہ ہے، ضرب المثل ہے، المعترض کالاعمى، اعتراض کرنے والا اندھا ہوتا ہے، اندھے کی لاٹھی جہاں پڑ جائے۔ اب یہ کتنا عجیب اعتراض تھا۔ میرا خیال ہے جواب سب کو معلوم ہے کہ بیعت رضوان میں وہ شریک اس لیے نہیں ہوئے کہ وہ تو کفار کے ہاں قید تھے، وہ بیعت ہو ہی اس لیے رہی تھی کہ ہم نے حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے۔ تو اس بیعت سے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ظاہر ہوتی ہے، نہ کہ ان کا مقام کم ہوتا ہے۔ اس سے آپ کو تھوڑی سی بات یہ بھی پتہ لگی کہ تاریخ کا علم کتنا ضروری ہے۔ اب جو لوگ اس زمانے میں صحابہ کرام کے حالات سے واقف ہوں گے، تو یہ اتنے پرانے حالات نہیں تھے، 20-25 سال پہلے کے حالات تھے، 30 سال پہلے کے حالات تھے۔ تو جو ان حالات سے واقف تھے وہ ان اعتراضات کو یعنی بالکل آسانی سے سمجھ سکتے تھے کہ ان میں کوئی وزن نہیں۔ ہاں، جن کو پچھلی تاریخ پتہ نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا پیش آیا اور صحابہ کرام کا اب تک ان کے حالات کیا تھے، تو جن کو پتہ نہیں تو اپنی جہالت کی وجہ سے ان اعتراضات سے متاثر وہ ہو سکتے تھے، اور ہوئے بہت سے لوگ۔ تو ایک تو مسئلہ میں نے بتایا کہ بہت سے لوگوں نے ان اعتراضات کے جوابات دیے ہیں، اور بہت سے لوگ ان سے متاثر بھی رہے۔ اچھا، اب جو ان کی منصوبہ بندی تھی یہ عبداللہ بن سبا اور اس کی جماعت کی، یعنی ان کے اہداف کیا تھے۔ اگر آپ تاریخ کو دیکھیں، یہ چیز آپ تاریخ میں اس طرح لکھی ہوئی نہیں ملے گی، لیکن یہ غور و فکر سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تحریک کے جو نا 4 مراحل تھے۔ یعنی جس طرح آج کل ہم جو بڑی بڑی حکومتیں پلان بناتی ہیں تو کہتی ہیں پلان اے ہے، بی ہے، سی ہے، یعنی اگر یہ پہلا ناکام ہو گیا تو دوسرا بھی نہ تو پھر تیسرا۔
کچھ نہ کچھ تو حاصل ہو جائے گا۔ تو جو پہلا ان کا جو رخ تھا، پہلا مرحلہ کہہ لیں یا پلان اے کہہ لیں، وہ یہ تھا کہ ہم مختلف صحابہ کرام کو خلافت کے لیے کھڑا کریں گے۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی ساکھ اور ان کا وقار ختم ہو جائے گا، کچھ لوگ ہی ایسے ہوں گے جو ان کے ساتھ ہوں گے، یعنی یا ایک طبقہ ان کے ساتھ ہوگا اور بہت سے لوگ متنفر ہو جائیں گے۔ ان متنفر لوگوں کو ہم مائل کریں گے دیگر صحابہ کی طرف، اور وہ دیگر صحابہ میں 3 بندے وہ طے کیے گئے تھے، یعنی حضرت زبیر، حضرت زبیر اور دوسرے حضرت طلحہ اور تیسرے حضرت علی، کہ ان تینوں کی مقبولیت عالم اسلام میں بہت زیادہ تھی۔ تو جب ہم لوگوں کو آمادہ کریں گے تو مسلمان پھر آپس میں لڑیں گے، کچھ کہیں گے کہ حضرت عثمان کی خلافت رہنی چاہیے، کچھ کہیں گے حضرت علی کو لاتے ہیں، کچھ کہیں گے حضرت طلحہ سب سے اچھے ہیں، کوئی کہیں گے نہیں حضرت زبیر میں صلاحیت زیادہ ہے۔ تو یہ مسلمان آپس میں کٹ مریں گے۔ اصل مقصد جو تھا وہ پھوٹ ڈالنا تھا، تو اس کے لیے پہلے یہ کوشش، اچھا اگر ایسا نہ ہو سکا جی، یہ ہماری پلاننگ ناکام ہو گئی، مسلمان آپس میں نہیں لڑے، تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر ہم یہ کریں گے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے ہم جبری استعفیٰ لیں گے، یعنی مدینہ میں جا کر محاصرہ کر کے ان سے جبری استعفیٰ لے لیں گے، اور جب مسند خلافت خالی ہو جائے گی تو لازماً صحابہ کرام میں سے کوئی نہ کوئی آگے آئے گا، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس وقت میں 2-3 حضرات کھڑے ہو جائیں، اور وہ 2-3 حضرات کی پھر آپس میں لڑائی شروع ہو، خانہ جنگی شروع ہو۔ اچھا، تیسری صورت یہ ہے، یہ تو تب تھا کہ اگر وہ مستعفی ہو جاتے نا، لیکن اگر وہ مستعفی بھی نہیں ہوتے تو پھر کیا کریں گے؟ تو تیسرا پھر پلان یہ ہے، پلان سی آپ کہہ لیں، کہ انہیں ہم شہید کر دیں گے، قتل کر دیں گے، اور قتل کرنے کے بعد الزام انہی حضرات پہ لگائیں گے، یعنی حضرت طلحہ پہ، حضرت زبیر پہ، حضرت علی پہ، امہات المؤمنین پہ۔ تو جب یہ الزام ان لوگوں پہ آپس میں لگ جائیں گے تو پھر مسلمانوں میں حضرت عثمان کے خون کی لڑائی شروع ہو جائے گی، ان کے قصاص کی لڑائی شروع ہو جائے گی، ان کی طاقت بکھر جائے گی، اور یہ آپس میں کسی خلیفہ پہ متفق نہیں ہو سکیں۔ اور چوتھا یہ تھا، آخری مرحلہ بالکل، کہ اگر مہاجرین و انصار وہ سب کسی ایک پہ متفق ہو جاتے ہیں، خلیفہ ایک بن جاتا ہے، ایک خلیفہ بن جاتا ہے کوئی، تو پھر ہم یہ کریں گے کہ ہم یہ مشہور کریں گے کہ اسی نے حضرت عثمان کو قتل کرایا، اسی نے قتل کرایا۔ جب یہ بات مشہور ہو جائے گی تو جو لوگ اس بات پہ یقین کر لیں گے وہ پھر اس خلیفہ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، تو پھر بھی ہمیں اپنی خانہ جنگی کی کوشش میں ہمیں ناکامی نہیں ہوگی۔ تو یہ کئی پلان تھے، اور آپ جب آگے تاریخ کو آپ دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آپ کو آتا ہے کہ یہ حالات اسی طرف گئے۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ یعنی اس طبعی قافلے جس طرح انہوں نے طے کیا تھا کہ مدینہ جانا ہے، وہ لوگ چلے گئے وہاں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بھی یہ اطلاع تھی کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، اور یہ بات ہے سن 35 ہجری کی بات، سن 35 ہجری میں، یعنی حضرت عثمان رضی کی شہادت کا سال بھی یہی ہے۔ تو یہ لوگ مدینہ منورہ یہ لوگ آئے۔ اچھا، اس سے پہلے یہ تھا کہ ایسا نہیں تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو ان کی سازشوں کا پتہ نہیں تھا، ایسا نہیں، ان کے جاسوس بھی اپنا کام کر رہے تھے اور ان کو اطلاعات لا کے دے رہے تھے کہ یہ لوگ مدینہ آئیں گے اور پھر یہ فتنہ پیدا کریں گے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ان کے خلاف جو پکڑ دھکڑ والا ماحول ہوتا ہے وہ آپ نے شروع نہیں کیا، بہت زیادہ احتیاط سے آپ نے کام کیا۔ اس دوران کئی صحابہ کرام، جیسے خاص طور پہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ آپ اجازت دیں، ہم ایک فوج لا کے مدینہ میں ہم رکھوا دیتے ہیں، چھاونی بنا دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، یعنی مدینہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہیں، جہاں بھی چھاونی بنتی ہے، کیمپ ایریا بنتا ہے، وہاں پہ پھر جو مقامی لوگ ہوتے ہیں ان کے مفادات پیچھے چلے جاتے ہیں، تو یہ تکلیف ہوگی ان لوگوں۔ یہ مشورہ دیا گیا کہ آپ مدینہ چھوڑ کے شام آ جائیں، وہاں مسلمانوں کی فوج زیادہ ہے، وہاں کسی کی ہمت نہیں ہوگی، لیکن آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کو چھوڑنا یہ بھی آپ کو گوارا نہیں تھا۔ یہ کہا گیا، ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ لوگوں کو جہاد میں مشغول کرنا تاکہ لوگ جو ہے وہ فتنے کی طرف نہ پڑیں۔ آپ نے اس پہ عمل کیا، اور یہ آخری جو آپ کے 2-3 سال تھے اس میں بہت زیادہ لوگ جہاد کے لیے بھیجے گئے، اور سرحدوں پر جگہ جگہ
یعنی بڑے بڑے قافلے گئے ہیں، صحابہ کرام گئے، حتیٰ کہ ایسا معلوم ہوتا ہے خاص طور پہ عراق میں کہ ایسا لگتا تھا کہ کوفہ اور بصرہ خالی ہو گئے. اس پہ آپ نے عمل کیا. اس کے علاوہ ایک کام آپ نے یہ کیا تھا کہ آپ نے ایک کمیٹی بنا کے پورے عالم اسلام میں ان کو دورہ کرنے کا حکم دیا کہ آپ دیکھیں واقعی کسی شہر میں شکایات ہیں لوگوں کو، اگر شکایات ہیں اس کمیٹی کے سامنے وہ بیان کریں. تو اس کمیٹی نے پورے عالم اسلام کا دورہ کیا اور کہیں سے کسی علاقے کے لوگوں نے کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ ہمیں یہ شکایات. پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور اعلامیہ جاری کیا کہ اگر میں حج کے موقع پہ مکہ میں سب کے سامنے کھڑا ہوں گا، جہاں کہیں کے مسلمان ہیں جسے کوئی پریشانی ہو، دقت ہو، تکلیف ہو، اپنے عمراء سے، حکام سے ناراض ہو، وہاں آ کے میرے سامنے بیان کر. یعنی اگر بالفرض کسی کو ڈر ہے کہ اگر اپنے شہر میں نے بیان کیا تو وہ امیر میرے اوپر زیادتی کرے گا، تو میرے سامنے آ کے بیان کرے. تو حج کے موقع پر آپ کھڑے بھی ہوئے، لوگ آئے بھی، اس سے پہلے کی بات ہے، یعنی سن 34 ہجری والا جو حج تھا. لیکن اس کے اندر بھی کسی نے آپ کے سامنے کوئی شکایات یا مظالم وغیرہ کی فریاد آپ کے سامنے نہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ انصاف کس درجے کا تھا. 12 سال 44 لاکھ مربع میل سے زیادہ علاقے پر حکومت ہو رہی، اور اس حکومت میں کہیں پر کوئی مظالم اور کوئی زیادتیاں نہیں ہیں، اور خود خلیفہ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے اپیل کی جاتی ہے کہ آپ شکایات درج کرائیں، لیکن شکایت کوئی درج نہیں. لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ پروپیگنڈا اپنا کام کر رہا تھا. جو پروپیگنڈا کرنے والے تھے نا، انہیں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ اس طریقے سے کہیں پہ کھڑے ہو کے الزامات دہراتے. البتہ سن 35 ہجری میں ان کا ایک قافلہ وہ مدینہ منورہ آیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہاں پر یہ پہلا موقع تھا. وہ آئے تو بڑے خطرناک ارادوں کے ساتھ وہ آئے تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی سیدھی سی پیشکش کر دی جو کوئی دنیا دار حکمران جیسے اپنے تاج و تخت کا لالچ ہو کبھی ایسی پیشکش نہیں کر سکتا. صحابہ کرام یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ باغی ہیں، فتنہ پرست ہیں، آپ اجازت دیں ان سب کو قتل کرتے. لیکن آپ نے کہا نہیں، یہ اسلامی حکومت کے شہری ہیں، ان کی جان و مال عزت ہماری ذمہ داری ہے. اگر یہ لوگ کسی کے بہکاوے میں آ گئے ہیں تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں قتل کر دیں یا سزائیں دیں. سب سے پہلی چیز ہمیں جو کرنا چاہیے کہ آمنے سامنے بات کریں. تو یہ اب آ گئے ہیں تو میرے سامنے بات کریں. تو آپ نے یہ کیا، آپ نے قرآن مجید کا ایک نسخہ منگوایا اور کہا دیکھو اس کو تو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، اس کے بغیر تو کوئی مومن ہی نہیں ہے. تو وفد نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ نے فرمایا بس اس پہ اتفاق ہے ہمارا تمہارا کہ جو بات قرآن کے مطابق ہوگی ہم وہ کریں گے، جو قرآن کے خلاف ہوگی ہم وہ نہیں کریں گے. تو اس وفد کے لوگوں نے کہا یہ بات بھی آپ نے صحیح کی. تو آپ نے کہا کہ اب آپ اپنے الزامات یا جو آپ کے مسائل ہیں، وہ مسائل تو نہیں تھے، الزامات ہی تھے. مسائل تو ہوتے ہیں جن کا تعلق زمینی حقیقت کے ساتھ، یہ الزامات تھے. تو آپ نے کہا کہ آپ الزامات بیان کرو، میں جواب دیتا ہوں، اور اگر بات ثابت ہو گئی تو ٹھیک ہے، میں توبہ کر لوں گا، اصلاح کر لوں گا. تو یہ جو ایک کھلی مجلس تھی، جسے کھلی کچہری کہا جاتا ہے، سارے لوگ اس میں تھے، عوام، خواص، اہل مدینہ، باہر سے جو لوگ آ سکتے تھے وہ بھی آئے ہیں، بلکہ اشتہار دیا گیا لوگ آئیں. اور اس کے اندر جو آپ کے جو اعتراضات کیے گئے ہیں، مختلف روایات کو جب آپ جمع کرتے ہیں وہ تقریباً 11 اعتراضات بن جاتے ہیں. اور آپ جب ان کو پڑھیں گے الزامات کا، اگر آپ صرف پہلا حصہ پڑھیں گے نا، آج بھی کوئی آدمی صرف الزام کا حصہ پڑھے وہ کہے گا یار تو کتنا سخت الزام ہے اور کتنی بڑی بات. لیکن جب آپ جواب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں. تو میں یہاں پہ وہ الزامات وغیرہ پیش نہیں کرتا. آپ ان کو تاریخ امت مسلمہ میں دیکھ سکتے ہیں، البدایہ و نہایہ میں دیکھ سکتے ہیں، شاہ معین الدین ندوی صاحب کی تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں. تو خلاصہ میں اس کا نکال رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی بات بھی ثابت نہیں. اور آپ نے اتنے اچھے طریقے سے جوابات دیے کہ وہ وفد کے اندر بھی جو زیادہ لوگ جو تھے نا، میں آپ کو پہلے سے ایک بات بتا دوں کہ اس پورے فتنے کے اندر جو اکثریت تھی وہ نادان لوگوں کی تھی. فتنہ پھیلانے والے جو اصل لوگ تھے، اصل شرپسند اور شیاطین جو تھے، وہ تو گنے چنے لوگ. یہ لوگ بہکاوے کے اندر آ کے، غم و غصے کے اندر آ کے وہاں پہنچ گئے تھے اور اعتراضات کر رہے تھے، اور بڑے تنزیہ انداز میں اعتراضات کر رہے تھے. لیکن آپ نے اتنے پیار اور محبت اور تحمل سے ہر چیز کا جواب دیا کہ وہ لوگ بھی مطمئن ہو گئے، اور مطمئن ہونے کے بعد پھر وہ واپس گئے ہیں اپنے اپنے علاقوں کو.
کہ بھئی ہمارے اعتراضات ہی ختم ہو گئے، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس سے آپ کریں اعتراض کریں، جس کی وجہ سے ہم آپ پہ اعتراض کریں۔ تو یہ لوگ واپس آ گئے اپنے اپنے شہروں، لیکن آپ دیکھیں جو جماعتیں پروپیگنڈے کے بلبوتے پہ کھڑی ہوتی ہیں نا، حقیقت میں ان کے جو بانی ہوتے ہیں، ان کو چلانے والے بالکل ہی بے ضمیر لوگ ہوتے ہیں، اور وہ اتنی غلط بات جس کا حقیقت سے 1% بھی تعلق نہیں ہوتا، اس کو اتنے یقین کے ساتھ اور ایسی اداکاری کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے کہ یار اس کا چہرہ تو بالکل سچوں والا چہرہ ہے، یہ تو اتنے جذبے کے ساتھ بات کر رہا ہے، تو کوئی بات تو ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ تو جناب ایسا ہی ہوا یہاں پر بھی کہ جب یہ لوگ واپس گئے ہیں تو اس تحریک کے لوگوں نے جو آگے بات پھیلائی ہے وہ بالکل الٹی پھیلائی۔ وہ یہ بات پھیلائی انہوں نے کہ ہمارا وفد گیا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے جرائم تسلیم کر لی، اپنے جرائم تسلیم کر لی، اور ان کو ہم نے توبہ کا ٹائم دیا ہے۔ اب یہ بات بالکل الٹ ہو گئی، اور اس تحریک کے جو لوگ جو اپنے ان شیطانوں کی باتوں پہ یقین کرتے، یعنی جو لوگ گئے تھے نا، خیر ان کے اعتراضات تو ختم ہو گئے، اس لیے ان میں سے کوئی بندہ پھر اس تحریک کے اندر زیادہ ہم کو نظر نہیں آتا، کوئی خال خال ہو، ورنہ زیادہ تر لوگ واپس آ کے پھر اپنے گھروں میں بیٹھ گئے۔ لیکن جو لوگ موقع پہ موجود نہیں تھے، جو صرف پروپیگنڈے کی بات سنتے ہیں، جیسے آج کل جو بندے سوشل میڈیا کو زیادہ پڑھتے ہیں نا، سب سے زیادہ گمراہ ہوتے ہیں، جو زیادہ یوٹیوب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، فیس بک کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہی ہیں کہ ہم حالات سے سب سے زیادہ واقف ہیں، حالانکہ وہ سب سے زیادہ گمراہ ہوتے ہیں، کیونکہ پروپیگنڈا آج کل چل ہی رہا ہے سوشل میڈیا پہ، زیادہ سب سے بڑا ہتھیار ہی ہے۔ تو اس لیے وہ لوگ جو خبروں پہ کان لگاتے رہتے تھے، ادھر کی بات سنی ادھر کی بات سنی، مسجد میں 4 لوگ بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں، بیٹھک میں کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے پھر اسی بات پہ یقین کر لی کہ جی حضرت عثمان پہ تو سارے الزامات ثابت ہو گئے، اچھا جی اب کیا کریں؟ جی اب جناب یہ کرو کہ اب مدینہ جاؤ اور زبردستی ان کو ٹھیک کراؤ، سیدھا کرو۔ تو اس کے بعد جناب وہ نئے قافلے تیار ہونے لگے، یعنی یہ پہلے قافلے کے آنے میں اور نئے قافلوں کے بننے میں مشکل سے 3-4 مہینے کا فرق تھا۔ وہ رجب کے اندر واپس آئے اور یہ شوال کے اندر یہ پھر نئے قافلے تیار ہونا شروع ہو گئے، اور اب یہ اسی طرح حاجیوں کے حیث میں تیار ہوئے تھے، اور بصرہ، کوفہ، مصر 3 علاقوں سے یہ روانہ ہوئے ہیں، اور مدینہ کے پاس آئے ہیں 3 سمتوں کے اندر آ کے، چونکہ راستے الگ تھے، بصرہ سے سڑک الگ آتی تھی، کوفہ سے الگ، مصر سے الگ، وہاں پہ آ کے یہ قافلوں کو جو ان کے بڑے تھے، شیاطین جو تھے، انہوں نے قافلوں کو وہاں پہ ٹھہرایا، آپ یہاں پہ رکیں، ہم مدینہ میں جا کے پہلے بات کر کے آتے۔ تو پہلے جب یہ لوگ مدینہ میں گئے تو انہوں نے وہی بات کی کہ صحابہ کرام کو آپس میں خلافت کا امیدوار بنا کے کھڑا کیا، چنانچہ یہ لوگ حضرت طلحہ سے، حضرت زبیر سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے آ کے ملے، اور ان سے آ کے الگ الگ وفود نے الگ الگ حضرات سے ملاقاتیں کی، اور ان کو یقین دلایا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کھڑے ہوں تو ہم آپ کی خلافت قائم کر دیں گے۔ لیکن یہ سازش ناکام ہو گئی، صحابہ میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ میں خلیفہ بننا چاہتا ہوں، بلکہ ان کو لعنت ملامت کر کے ان کو اپنے پاس سے دھتکار دیا۔ تو یہ کوشش ان کی بالکل ناکام ہو گئی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر مدینہ منورہ وہ آئے ہیں، اور آ کے انہوں نے پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے دوبارہ، یعنی مقصد تو یہ تھا کہ آپ معزول ہو جائیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہاں پہ وہی بات کی کہ تمہیں کتاب اللہ کے مطابق حقوق دیے جائیں گے، تم بات کرو، مذاکرات کرو۔ یہ آپ کو اسلامی تاریخ کے اندر یہ صحابہ کرام کے جو حالات ہیں نا، یہ بہت زیادہ ان کے اندر عبرت ہے، بہت زیادہ نصیحت ہے، اور خاص طور پہ خانہ جنگی کے زمانے کے حالات جو ہیں، فتنے کے زمانے کے، حضرت عثمان رضی اللہ کے زمانے کے آخری حالات، آپ یوں سمجھے کہ سن 35 ہجری سے لے کے یا سن 32 ہجری سے لے کے سن 41 ہجری تک کے حالات، یہ آج کل کے دور میں ہمارے لیے زیادہ سبق آموز، کیونکہ ہم لوگ خانہ جنگی کے دور سے گزر رہے ہیں، ہم اختلافات اور فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسے حالات میں جو اچھا مسلم حکمران ہے، اچھا مسلم لیڈر ہے، اس کی خصوصیات کیا ہوں گی؟ وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میں تو معصوم ہوں، مجھ سے تو خطا ہو ہی نہیں ہے۔ جس کے اندر کردار ہے نا، جوہر کردار ہے، وہ اپنے آپ کو پیش کرے گا، وہ کہے گا یار الزامات ہیں، اعتراضات ہیں، کوئی کیس ہے، مقدمہ ہے، تو میں حاضر ہوں،
آپ ثابت کر دیں، جو سزا ہے پھر وہ میری۔ تو ایسے حالانکہ جانتے ہیں فتنہ پرست لوگ ہیں، اور عثمان پھر ان کے سامنے آ گئے اور پھر ان کے سامنے یہی بات کی گئی، اور ایک بار پھر ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی برات ثابت کی، ان کو لاجواب کر دیا، اور گروہ کے لوگ ایک بار پھر یہ کہتے ہوئے واپس ہوئے ہیں، تینوں طرف سے جو آئے تھے واپس ہوئے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، ہمیں اب کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جب یہ واپس چلے گئے، واپس روانہ ہوئے، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر جو سازشی گروہ تھا اس نے اپنی جو تیسرا جو اس کا درجہ تھا نا، وہ چال چلی ہے، یعنی حضرت عثمان کو قتل کر، نہ ہم ان کو ہٹا سکے ہیں اور نہ ہی ہم صحابہ کو کھڑا کر سکے ہیں، تو اب ہم نے ان کو قتل کرنا ہے۔ اور اس کی تیاری انہوں نے یہ کی کہ یہ قافلے واپس جا رہے تھے، تو واپس جانے کے چند دن کے بعد اچانک ایک دن یہ تینوں طرف سے قافلے مدینہ میں گھس گئے۔ پہلے تو انہوں نے یہ کیا تھا، خاص لوگ مدینہ میں آئے تھے، قافلوں کی اکثریت پیچھے رہی تھی۔ اب جتنے تھے پوری نفری مدینہ کے اندر گھسی، تقریباً 2500 افراد تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ حضرت عثمان نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ کیا دھوکہ ہوا؟ ان میں سے مصر والے قافلے کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم جا رہے تھے تو راستے میں ہمیں ایک اونٹ سوار ملا اور ہمیں اس پہ شک ہوا، ہمیں اس کو پکڑا، تو اس کے پاس سے ہمیں خط ملا جس میں جو حضرت عثمان کا لکھا ہوا تھا، جس میں یہ تھا کہ یہ قافلہ جب مصر پہنچے تو مصر کے گورنر کو کہا گیا تھا کہ اس قافلے کے سب لوگوں کو قتل کر دیا جائے۔ تو ہمیں اس سے ثابت ہوا کہ حضرت عثمان کی کسی بات پہ اعتماد نہیں، یہ نعوذ باللہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ دھوکہ باز ہیں، اور انہوں نے معاہدے کی بھی خلاف ورزی کی ہے۔ معاہدے میں تو یہ تھا کہ سب کے لیے امن و امان، تو ہمیں قتل کرانے کی سازش کی ہے، تو اس سازش کا جواب بھی انہوں نے دینا ہے، بھگتنا ہے اب انہوں نے، تو ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اور یہی بات کوفہ اور بصرہ والے کہہ رہے تھے، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ خط ہمیں ملا ہے، لیکن وہ آ گئے۔ تو صحابہ کرام نے یہاں بھی حضرت علی نے، حضرت طلحہ نے، حضرت زبیر نے ان سے یہ کہا کہ بتاؤ کہ خط تو ایک جانب جانے والے لوگوں کو ملا ہے، بالفرض اگر ملا ہے، لیکن ایک ہی وقت میں تین الگ الگ سمتوں میں جانے والے قافلے واپس کیسے آ گئے؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے سے طے شدہ سازش ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی دیکھیں، تحمل کی آپ کو انتہا نظر آئے گی، آپ کو پتہ ہے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ بھی معمولی نہیں، یہ بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر ایک سازش کا الزام لگا رہے ہیں۔ آپ چاہتے تو کوئی بڑی کارروائی کرتے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ یہاں بھی اپنے آپ کو گویا کہ عدالت ہی میں آپ نے پیش کیا، آپ نے کہا کہ دیکھو جو تم الزام لگا رہے ہو ثبوت پیش کرو، یعنی شرعی گواہی سے یہ ثابت کر دو کہ یہ خط میں نے لکھا ہے یا میں نے لکھوایا۔ انہوں نے کہا مہر آپ کی لگی ہوئی ہے، تو آپ نے فرمایا مہر تو نقلی بھی بن جاتی ہے، جعلی مہر بنانا، جو شخص مہر بناتا ہے، جو یہ کام کرتا ہے، اسے پیسے دے کے کوئی دوسرا بھی بنوا سکتا ہے، تو شرعی گواہی سے آپ ثابت کریں۔ اور اگر شرعی گواہی سے ثابت نہیں کر سکتے تو پھر شریعت نے ایک اور طریقہ بتایا ہے کہ جس پر الزام ہے اس سے قسم لے لو، وہ قسم کھا کے اگر انکار کر دے بھائی میں نے ایسا نہیں کیا، تب بھی شریعت کہتی ہے اسے چھوڑ دو، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو۔ انہوں نے نہ تو آپ کے کوئی شرعی گواہی پیش کی، نہ آپ سے قسم لینے پہ تیار ہوئے۔ وجہ یہی تھی کہ وہ لوگ اب ضد کی انتہا میں تھے اور اپنی ناپاک سازش کو تکمیل تک پہنچانا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے بالکل ایک احتجاج شروع کر دیا۔ انہوں نے پہلے مسجد نبوی میں جب آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے تو انہوں نے اس موقع پر آپ کے اوپر کنکروں کی بارش کی، کنکریاں جو ہوتی ہیں جو مسجد نبوی کے صحن میں بچھی ہوتی تھی، تو انہیں مٹھیوں میں بھر بھر کے اس طرح وہ پھینکتے تھے، تو اس سے آپ زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد آپ دوبارہ نماز جمعہ کے لیے نہ آ سکے، مسجد میں آپ کا آنا جانا بند کر دیا۔ کچھ دنوں بعد گھر کا باقاعدہ گھیراؤ کر لیا، اور یہ گھیراؤ 18 ذوالحجہ تک یہ چلا ہے، ذوالقعدہ میں شروع ہوا ہے، تو لگ بھگ 40 دن تک یہ گھر کا محاصرہ انہوں نے کیے رکھا۔ اور یہ محاصرہ شروع میں ذرا نرم تھا، یعنی اس دوران صحابہ کرام عثمان کے گھر میں آتے جاتے تھے، بات چیت ہوتی تھی، کھانا پینا لے آتے تھے۔ پھر یہ سخت ہو گیا، کھانے پینے کی ممانعت کر دی، کوئی نہیں لا سکتا۔ پھر ملاقاتوں سے بھی انہوں نے منع کر دیا، ملاقاتیں بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے فتنے کے دوران انتہائی صبر کا آپ نے مظاہرہ کیا، اور جو مدینہ میں صحابہ کرام تھے
چونکہ درمیان میں موسم حج شروع ہو چکا تھا، اس لیے مدینہ کے سے بہت زیادہ نفری حج کے لیے چلی گئی، بلکہ آپ نے خود بھیجا۔ وہ صحابہ کرام میں سے بعض حضرات، بلکہ کئی حضرات کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے، آپ کی اہمیت زیادہ ہے، خلافت کی اہمیت زیادہ ہے، آپ کا دفاع اہم ہے۔ آپ فرماتے نہیں، اللہ کا جو فریضہ ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ تو اس لیے آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو باقاعدہ امیر بنا کے حج کے لیے وہ انتظامات کروائے، تو پیچھے نفری اور بھی کم رہ گئی تھی۔ لیکن اس کے باوجود جو صحابہ کرام اور ان کے تربیت یافتہ تابعین، ان کی جانثاری تاریخ کے صفحات میں رقم ہے کہ ہمیشہ وہ مٹھی بھر ہوتے ہوئے بڑی بڑی فوجوں سے ٹکرائے ہیں، اور یہ تو 2-2.5 ہزار منافقین تھے، تو ان سے لڑنا ناممکن تو دور کی بات ہے، یعنی ناممکن کا تو لفظ استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے، ان سے لڑنا کوئی مشکل نہیں۔ خود ان حضرات کا بیان ہے، صحابہ کرام تابعین جو مدینہ میں تھے، کہ اگر حضرت عثمان حکم دیتے تو ہم ان کو مدینہ سے بھگا دیتے، لیکن آپ نے آخر تک حکم نہیں دیا لڑنے کا، بلکہ حکماً منع کیا ہے کہ مسلمانوں کے خون سے میں مدینہ کو رنگین نہیں ہونے دوں۔ جو مسلمانوں میں خانہ جنگی کی ابتدا ہے، اس میں پہل میری طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ صبر و تحمل آپ نے کیا، اور یہ صبر و تحمل کی وجہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے لیے ایک پیغام تھا۔ آپ انہوں نے فرمایا تھا کہ عثمان تمہیں ایک فتنے کے دور سے واسطہ پڑے گا، اور آپ نے اس میں 2 احکامات دیے تھے، ایک تو صبر کا حکم دیا تھا، اور دوسرا یہ کہ خلافت بھی آپ نے نہیں چھوڑنی، اللہ تمہیں کرتا پہنائے گا، اس کرتے کو نہیں اتارنا۔ تو شروع میں جو انہوں نے محاصرہ کیا تھا تو یہ یہی کہتے تھے کہ آپ خلافت چھوڑ دیں، ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ تو آپ نے اس بارے میں مشورہ کیا۔ اول تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ کو پتا تھا میں نے خلافت چھوڑنی نہیں ہے، یہ اللہ کی دی امانت ہے، پھر بھی مشورہ کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین، اگر آج آپ نے خلافت چھوڑ دی ایک گروہ کے احتجاج پر، تو قیامت تک مسلمانوں کی کوئی حکومت مستحکم نہیں ہو سکے گی۔ ہر حکومت کے سامنے یہ مسئلہ آ سکے گا، کچھ شرپسند کھڑے ہو کے اعتراضات کریں، اور حکمران کو پھر آپ کی سنت میں عمل کرتے حکمرانی چھوڑنا پڑ جائے۔ یہ تو پھر ایک روایت بن جائے گی۔ اس لیے کچھ بھی ہو آپ خلافت نہ چھوڑیں، وہ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، آپ کو قتل کر دیں گے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے پھر آپ اس پر جمے رہے کہ آپ نے کہا کہ میں یہ کرتا نہیں اتاروں گا۔ تو آخر پھر انہوں نے آپ پہ قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی کر دی۔ اگر آپ خلافت چھوڑتے تو پھر وہ کیا کرتے، وہ دوسرا جو ان کا پلان تھا کہ مختلف صحابہ کو خلافت کا، ظاہر ہے کسی نہ کسی نے پھر آنا ہوتا نا، اس ٹائم یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ یہ زیادہ لائق ہیں، وہ زیادہ لائق ہیں، وہ مرحلہ تو آئے نہیں، تو قتل کر دیں ان کو۔ تو قتل کرنے کے لیے انہوں نے پوری تیاری کی، اور جو 18 ذو الحجہ ہے اس سے 2-3 دن پہلے بالکل کھانا پانی سب بند تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھوک اور پیاس کے عالم میں انہوں نے آخری 3-4 دن گزارے، اور پھر جو آخری شب تھی اس شب میں آپ کو پینے کے لیے پانی میسر نہیں تھا، یعنی روزہ آپ رکھ رہے تھے، روزے تو آپ نے کئی دن سے رکھنا شروع کر دیے تھے، اور تھوڑا بہت کھانے پینے کی چیز ہوتی ہے، پانی پی کے آپ افطار کر کے پھر اگلا روزہ آپ رکھتے تھے، لیکن اس دن تو آپ کو سحری کے لیے بھی پانی میسر نہیں تھا۔ تو آپ کی جو اہلیہ تھی وہ وہاں سے چھتوں کو پھلانگتے ہوئے رات کو کسی کے گھر میں گئی، اور وہاں جا کے پھر انہوں نے وہاں سے پانی، میٹھا پانی لیا ہے اور آپ کے پاس لے کے آئی۔ جب لے کے آئی، ظاہر یہ کام آسان تو نہیں تھا کہ چاروں طرف سے گھیرا ڈلا ہوا ہو، اور ایسے میں خاتون، اور وہ خاتون بھی ظاہر ہے ان کی جوانی کا زمانہ تو نہیں تھا، عثمان رضی اللہ خود 82 سال کے تھے، وہ بھی 60-65 سال کی تو ہوں گی، اس حالت میں چھتوں کو پھلانگ کے کہیں پہ جانا اور پانی لے کے آنا، جان پہ کھیل گئے، اس میں کافی ٹائم لگا ہے۔ تو جب واپس آئی ہیں تو سحر کا ٹائم ہو چکا، اور حضرت عثمان روزے کی نیت کر چکے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو روزے کی نیت کر لی۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین کیسے آپ روزہ رکھیں گے ایسی نقاہت میں اور ایسی بھوک اور پیاس میں، پانی تک آپ نے نہیں پیا۔ آپ نے فرمایا نہیں، پانی میں نے پی لیا، کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے مجھے اونگ آ گئی تھی، اور اونگ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کا چہرہ انور یہاں مکان کی چھت کے پیچھے سے ظاہر ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ اے عثمان انہوں نے تمہیں تکلیف دی ہے؟ میں نے کہا جی۔ فرمایا کیا انہوں نے تمہیں پیاسا رکھا ہے؟ میں نے کہا جی یا رسول اللہ۔
تو آپ نے ایک ڈول پیش کیا اور اس ڈول کے اندر میٹھا پانی تھا اور وہ میں نے پیا، تو آپ نے فرمایا اور پیو اور پیو، حتیٰ کہ میرا پورا جسم اس سے سیراب ہو گیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ عثمان روزہ ہمارے ساتھ افطار کرنا، ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے سحری بھی کر لی ہے اور یہ بھی مجھے پتا ہے کہ یہ اگلا دن میں نے اس سے اگلا دن ختم ہونے سے پہلے میں نے شہید ہو جانا ہے، آج شام سے پہلے شہید ہو جانا ہے۔ تو اس لیے آخری دن جو 18 ذی الحجہ کی صبح جو تھی نا، اس دن کافی سارے صحابہ کرام اور تابعین وہ ان باغیوں کا گھیرا توڑ کے مکان میں آ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے لیے لڑیں گے، حالات بہت زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں۔ آپ نے اس وقت بھی قسمیں دے دے کے ان کو واپس کیا۔ میں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ جو میرا متبع ہے، مطیع ہے، وہ ہتھیار اپنا رکھے اور چلا جائے۔ ایک ایک کر کے آپ نے سب کو بھیج دیا۔ حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن زبیر ہیں، حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دفعہ انہوں نے آنے کی کوشش کی تھی مگر باغیوں نے آنے نہیں دیا تھا۔ وہ ایک مستقل چیپٹر ہے کہ حضرت علی نے دفاع کی کتنی کوشش کی تھی اور آخر میں اپنے بیٹوں کو مستقل بھیجا ہوا تھا آپ کے دفاع کے لیے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرات کو بھی بھیج دیا۔ سب سے آخر میں حضرت حسن وہ اکیلے رہ گئے تھے آپ کے پاس، انہیں بھی کہا کہ تم بھی جاؤ، اکیلے رہ گئے مکان میں۔ مکان میں آپ کو میں جو باتیں بتا رہا ہوں اس میں ایک بات یاد رکھیے گا، روایات کا خاصا اس میں اختلاف ہے۔ ٹائم ایسے پورا ہو چکا ہے تو آپ بتائیں کہ ہم یہاں ختم کریں یا پھر آگے چلیں، اگلی نشست پہ لیں، کیا کہتے ہیں؟ مطلب 10 منٹ لیٹ شروع ہے، اگر 10 منٹ پورا کر سکتے ہیں تو 10 منٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ تو جب آپ مکان میں اکیلے تھے، میں آپ کو جو باتیں بتا رہا ہوں نا، روایات کا اختلاف ہے، میں آپ کو حتی الامکان روایات کی رجال کی تحقیق کر کے جو صحیح روایات ہیں، جو زیادہ قوی روایات ہیں، ان سے مواد لے کے آپ کو بتا۔ اس لیے اگر آپ نے واقع ہو کسی اور شکل میں آپ نے پڑھا ہے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ نے اپنے مکان کا مین گیٹ، مکان آپ کا بڑی حویلی تھی، وسیع حویلی تھی، اس حویلی کا گیٹ بھی ظاہر بڑا ہی ہوگا، وہ گیٹ آپ نے پورا کھلوا دیا تاکہ کوئی بھی اندر آنا چاہے تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اور اس کے بعد آپ اسی حویلی میں جو ایک آپ کا مہمان خانہ تھا، آپ یوں سمجھیں کہ مین گیٹ ہے، اس کے بعد صحن ہے، صحن کے بعد برآمدہ ہے، برآمدے کے آگے مہمان خانہ ہے، بڑا ایک ہال تھا، اس ہال کا دروازہ بھی تھا الگ سے، اس کے اندر آپ بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے۔ اس ہال کے پیچھے پھر رہائشی حصہ تھا جس میں آپ یعنی زنان خانہ، لیکن جو صحابہ کرام ملنے والے اس ہال تک ہی آتے تھے، اس سے آگے نہیں آتے تھے۔ تو جب مین گیٹ کھول دیا گیا تو باغیوں نے پہلے ایک آدمی کو بھیجا بھی جا کے دیکھ کے آؤ کیا صورت حال ہے۔ وہ دیکھ کے آئے اور کہا کہ بالکل اکیلے بیٹھے۔ تو انہوں نے یہی سوچا کہ ایک آدمی کو مارنے کے لیے، ایک بوڑھے آدمی کو مارنے کے لیے ایک جوان آدمی کافی ہے۔ تو یکے بعد دیگرے کئی افراد کو بھیجا کہ جا کے انہیں قتل کر کے آ جاؤ۔ لیکن جو آدمی بھی گیا اس نے جو آپ کی صورت دیکھی اور آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ نادم ہو گیا اور توبہ استغفار کر کے واپس آیا۔ یہ جو حکمت تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی، ہماری چھوٹی عقلوں میں تو آ نہیں سکتی۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی باتیں بڑی ہوتی ہیں، لیکن سوچنے سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ میں بادشاہ نہیں ہوں، میں خلیفہ ہوں، یعنی مسلمانوں کا خادم ہوں۔ تو جو مسلمان ہے، جو رعایا ہے ہماری، جو ہمارے ملک کا شہری ہے، وہ اپنے خادم سے کسی وقت بھی آ کے کہیں بھی مل سکتا ہے۔ میرا اس کے درمیان کوئی حجاب تھوڑی ہے، آ کے مل لیں مجھ سے اور کوئی شکایت ہو بتا دیں، اور اگر میری موت اس کے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے تو وہ تو ٹائم طے ہے اللہ کی طرف سے۔ تو اس کا اثر یہ ہوا کہ جو آدمی بھی آتا تھا آپ کو دیکھ کر، کسی نے تھوڑی سی بات چیت بھی آپ سے کی تو آپ نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کا قرآن میرے اور تمہارے درمیان ہے، جو اللہ کے قرآن کے مطابق ہے تم بھی کرو میں بھی کرتا ہوں۔ تو وہ لوگ نادم ہو کے واپس جاتے رہے۔ ان میں سے ایک جو آخر میں جو آئے تھے وہ حضرت محمد بن ابی بکر تھے، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔
جو حجۃ الوداع کے موقع پر پیدا ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی ان کو دی تھی، اور جو صحابیہ ہیں سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ، ان کے بھی فرزند تھے، یعنی وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھی۔ تو یہ محمد بن ابی بکر جو مصر میں رہتے تھے، یہ بھی وہاں پہ پروپیگنڈے سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے، اور اس وقت تک متاثر تھے، اور یہ بھی قتل کرنے کے ارادے سے ہتھیار لے کے یہ گھر میں داخل ہوئے تھے۔ جوان آدمی تھے، بہت طاقتور آدمی تھے، اور طبیعت میں جوش بہت زیادہ تھا۔ تو جب یہ داخل ہوئے ہیں تو غصے میں حضرت عثمان رضی کی داڑھی انہوں نے پکڑ دی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں مجھ سے کیا شکایت ہے؟ کیا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ منصب مجھے دیا ہے، تمہیں نہیں دیا؟ یعنی خلافت کا منصب اللہ نے مجھے دیا ہے، کیا حب جاہ اس جوش کے پیچھے ہے یا کوئی اور بات ہے؟ اور پھر فرمایا کہ جو تم کر رہے ہو، یعنی میری داڑھی تم نے پکڑی ہے، اگر تمہارے والد یہ منظر دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ تو یہ جملہ ایسا تھا کہ محمد بن ابی بکر کے دل پر جا کے لگا، اور انہوں نے داڑھی چھوڑ دی اور روتے ہوئے وہاں سے واپس نکل گئے، اور باہر جا کے دیگر لوگوں کو بھی منع کرنے لگے کہ یہاں سے واپس چلو، یہاں سے واپس چلو۔ لیکن جو فتنے کے بانی تھے، ان لوگوں نے تو شیطانیت طے کی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہر بندہ واپس آ رہا ہے، تو آخر میں کائنات کے بدبخت ترین لوگ جو تعداد میں 7 یا 8 تھے، وہ ایک ساتھ ہی اندر گئے۔ انہوں نے کہا ایک ایک بندہ جاتا ہے تو ان کی باتیں سن کے واپس آ جاتا۔ وہ ایک ساتھ اندر گئے ہیں، اور انہوں نے آپ پہ حملہ کیا مختلف ہتھیاروں سے، لاٹھی سے، نیزے سے، تلوار سے، اور اس حملے میں بہت ہی دردناک انداز میں، جس کو دہرانا بھی مشکل ہے، آپ کو وہاں پہ شہید کر دیا۔ یہ غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے کا وقت۔ جب وہ حملہ ہوا تو اس وقت بھی قرآن آپ کے سامنے تھا، آپ تلاوت فرما رہے تھے، تو اس لیے آپ کے خون کے چھینٹے جو ہیں اس قرآن مجید پر بھی پڑے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک اعزاز رکھا تھا شہادت کو، وہ بھی آپ کو نصیب ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی کہ آپ نے افطار ہمارے ساتھ کرنا ہے، وہ بھی پورا ہوا۔ یہ اتنا بڑا سانحہ تھا کہ عالم اسلام میں جہاں جہاں اس کی اطلاع پہنچی تو لوگوں کی حالت غیر ہو گئی۔ خود مدینہ منورہ کے اندر لوگوں روتے روتے بے حال ہو گئے، اور صحابہ کرام کے باقاعدہ اس پہ انتہائی افسوسناک تاثرات ہیں، ان کے حزنی اشعار ہیں، وہ منقول ہیں، کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور بعض تابعین کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جس قدر لوگوں کو اس دن روتے ہوئے دیکھا، کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ یعنی لوگ اتنا روتے تھے کہ روتے روتے آنسو داڑیوں سے بہہ کے زمین پہ ٹپکنے لگتے۔ جو قاتل تھے، ان قاتلوں نے کیا کیا؟ وہ قاتل آپ کو شہید کرنے کے بعد مدینہ سے فرار ہو گئے، اور کسی نامعلوم مقام پہ جا کے روپوش ہو گئے، راتوں رات وہاں سے نکل گیا۔ مدینہ میں ظاہر ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کوئی آدمی اتنی بڑی شخصیت کو قتل کرے، اور پھر اس زمانے میں جو صحابہ کرام و تابعین کا دور ہے، اتنی زیادہ دیدہ دلیری ہے کہ ان کے سامنے کھڑا رہے، تو ممکن نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ فرار ہو گئے۔ پیچھے آپ کی نماز جنازہ ہوئی، اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس میں اختلاف ہے نماز جنازہ کس نے پڑھائی، لیکن جو میں نے بعد میں اس پہ تحقیق کی ہے، تاریخ امت مسلمہ تو پرنٹ ہو چکی، اس کے بعد میں نے مزید اس پہ تحقیق کی، تو راجح یہ لگتا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ آپ کی وصیت انہی کے لیے تھی کہ میری نماز جنازہ وہ پڑھائے۔ تو یہاں پر یہ اسلامی تاریخ کا ایک باب ہے جو ختم ہوتا ہے۔ اس میں جو لوگ تھے جو قتل میں شریک تھے، ان میں سے کچھ کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک کنانہ بن بشر تجیبی تھا، ایک سودان ابن حمران تھا، ایک شخص تھا جس کا لقب الموت الاسود کے نام سے اسے کہا جاتا تھا۔ جبلہ کے نام سے بھی یمن کے ایک شخص کا ذکر آتا ہے۔ اس طرح قطیرہ سکونی نامی ایک شخص کا ذکر ملتا ہے، غافقی بن حرب کا نام ملتا ہے۔ یہ کئی نام تاریخی روایات کے اندر آتے ہیں کہ جو حضرت عثمان کے قتل میں شریک۔ کچھ نام ایسے ہیں جو افواہوں کے طور پہ ان کو اڑایا گیا تاکہ لوگ یہ جو کیس ہے، یہ جو صحیح سراغ نہ لگ سکے۔ جیسے حضرت عامر بن حمق رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، ان کا نام بھی تاریخی روایات کے اندر لیا گیا کہ انہوں نے بھی شہید کیا۔ بلکہ آپ جب
آخری سانس لے رہے تھے تو حضرت عامر بن حامق نے حضرت عثمان رضی اللہ کے سینے پہ چڑھ کے نیزے کے 9 وار کیے اور آپ کو شہید کیا۔ یہ بالکل ایک جھوٹی روایت ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جن حضرات نے بھی آج سے نہیں صدیوں سے اس موضوع پہ تحقیق کی ہے، کام کیا ہے، ان کا اس پہ اتفاق ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے، امام نووی نے، امام ابن تیمیہ نے، سب نے اپنے اپنے جنہوں نے بحث کی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اس واردات کے اندر کوئی بھی صحابی شریک نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ ایک جھوٹی بات ہے، لیکن افسوس کی بات یہ کہ بڑی مشہور ہے اور اس کو بہت سے لوگ بیان بھی کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ میں نے اس پہ ایک جگہ بیان کیا تو کچھ لوگ الٹے اس پہ اعتراض کرنے لگے کہ جی یہ قاتل کو آپ نے صحابی بنا دیا ہے، قاتل کو آپ صحابی کہہ رہے ہیں۔ تو بھائی صحابی میں تو نہیں کہہ رہا، کیونکہ صحابی ہونا وہ تو حدیث کی کتابوں سے ثابت ہو، کتب حدیث میں ان کی روایات موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے لیے ان کو دعا دی تھی کہ تم جوان رہو، تو ان کی عمر 80 سال ہو گئی تھی، یہ بھی کتب حدیث میں موجود ہے۔ 80 سال کے ہو گئے تھے لیکن ان کے سر کے بال، داڑھی کے بال کالے تھے۔ تو یہ شخص کی صحابیت وہ صحیح روایت سے ثابت ہے، اور اس پہ الزام وہ انتہائی ضعیف روایت سے۔ اس اصول کو یاد کر لیں جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا۔ تو میری بات یہاں پہ ختم ہوتی ہے، اور انشاءاللہ کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اور پھر ہم اگلی نشست میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ اور اس زمانے میں کیا کیا حالات پیش آئے، اور قصاص عثمان کی تحریک چلی، اور قصاص میں حضرت علی کا موقف کیا تھا، ان حضرات کا موقف کیا تھا، یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ کوئی سوال ہے کوئی؟ اچھا، اس میں ایک چیز آپ یاد رکھیے گا کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ معاملہ ہے بہرحال پیچیدہ ہے، اور اس پہ جو ایک تو غلط روایات کی وجہ سے، جھوٹی روایات کی وجہ سے بہت ساری کنفیوژن اس میں پھیلتی ہے۔ کچھ جو باطل فرقے انہوں نے لا محالہ اپنی غلط بات کو ترجیح دینی ہوتی ہے، تو ایک صحیح اور صاف ستھری جو تاریخ ہے اور صحابہ کرام کے حالات ہیں ان کو بگاڑنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان مسائل پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بطور خاص، اور پھر آگے حضرت علی کے بھی، تو اس پہ بہت سارے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ان میں سے کافی سارے سوالات کے جوابات تاریخ امت مسلمہ حصہ دوم، اس کا آخری باب ہے ازالہ شبہات، اس کے اندر موجود ہیں، وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی ایک سوال آیا لیکن میں پڑھ نہیں سکا، کیا سوال تھا؟ میں اس کو بیان کر دیں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ السلام۔ جزاک اللہ، بہت ایک مفصل انداز میں آپ نے بیان کیا، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اصل جو ایک مسئلہ بھی آیا ہے نا کہ بہت سارے جو اس وقت جو لوگ یوٹیوب سے دین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے اندر جیسے ہماری فیملی میں بھی کچھ لوگ ہیں جن کا بہت کم علم ہے اس کے بارے میں، لیکن یہ کہ کچھ ایسے حضرات ہیں ان کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد، جن میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں اور مولانا اسحاق صاحب ہیں، وہ پھر بحث کرتے ہیں اور پھر بہت مشکل ہوتا ہے ان سے بات کرنا، کیونکہ ادب کا دائرہ بہت زیادہ نکل رہا ہوتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے ایسے میں ان کو جواب دینا چاہیے۔ یعنی آپ کا اس بارے میں کیا مشورہ ہے کہ اس کے بارے میں کوئی بات بھی کی جائے یا خاموشی اختیار کی جائے؟ جزاک اللہ۔ دیکھیں، ان لوگوں کو جواب دینے کا تو کوئی فائدہ نہیں، یعنی از خود آپ شروع کر دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ میں آپ حضرات کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی اس موضوع کا ایکسپرٹ ہے وہ کر سکتا ہے، کرنا چاہیے، وہ چیز الگ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ سے متعلق یا ہم لوگوں سے متعلق بات کر رہا ہوں۔ لیکن اگر کوئی بات کرتا ہے تو آپ صرف ان سے ایک بات منوائیں، باقی ساری باتیں حل ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ ان سے صرف ایک بات منوائیں کہ کسی صحابی کے بارے میں، کسی صحابی کے خلاف ضعیف روایت سے استدلال آپ کے نزدیک درست ہے یا نہیں، اس بات پہ ان کو لے کے آئیں۔ وہ اس کا کوئی جواب نہیں دیں گے، نہ وہ اس میں ہاں کریں گے نہ کریں گے، یہ بات میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں۔ کیونکہ اسحاق صاحب ہیں یا علی مرزا صاحب ہیں، ان کا بنیادی جو اصول ہے بے اصولی، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اصول کے اوپر آ جائیں تو ان کی دکان، ان کے استدلالات وہ چل ہی نہیں سکتے ہیں، ادھر ہی ختم ہو جائے۔ ان کا طریقہ بس یہ ہے کہ بخاری کا نام لیتے ہیں، مسلم کا نام لیتے ہیں، فلاں کتابوں کے نام لیتے ہیں، آپ اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اگر ان سے یہ خود بخاری سے، مسلم سے استدلال کرنے کے بھی اصول موجود ہیں کہ نہیں؟
تو اصولوں کے اوپر ان کو لے کے آئیں، اور اصول تو بہت سارے ہیں، لیکن میں آپ کو اصولوں کا پہلا اصول بتا رہا ہوں، وہ پہلے اصول پر بھی نہیں آئیں گے. اور اگر آ گئے، یعنی کوئی اگر واقعی صدق دل سے آ جائے کہ ہاں یار ہمیں دیکھنا چاہیے، کوئی بھی صحابی ہے اور اس کے خلاف کوئی ضعیف روایت سے اس کے اوپر کوئی جرح ہوتی ہے، تو ہم اس کو نہیں لیں گے، چاہے وہ حضرت معاویہ ہیں، چاہے حضرت علی ہیں، چاہے عثمان. اور اگر صحیح روایت سے ہوتی ہے اور گزشتہ علماء ان کا بھی ہم نے جو علمی ورثہ ہے انہی سے ہمیں پہنچا ہے، تو ان کی آراء کو بھی ہم نے ملحوظ رکھتے ہیں. تو اگر انہوں نے صحیح روایت کو اسی معنی میں ان صحابی کے بارے میں مانا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، تو ٹھیک ہے، وہ ہم نہیں مان لیں، چاہے وہ حضرت علی ہیں، چاہے وہ حضرت عثمان ہے، یا کوئی اور صحابی ہے. لیکن وہ اس اصول پر آئیں گے. یہ آپ کو پہلے سے آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں یعنی میں بول رہا ہوں، آپ لکھ لیں اس کو. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. مولانا صاحب ایک بات پوچھنی تھی. اس فتنے کے دور میں کیونکہ میڈیا بھی جھوٹا ہے، ہر چیز جھوٹی ہے، تو حالت حاضرہ کے لیے باخبر رہنے کے لیے کون سا ذریعہ استعمال کرنا چاہیے؟ کیونکہ ہر چیز ہی مطلب دجالی دور ہے، تو ظاہر ہے ہمیں باخبر بھی رہنا ہے، اور ہم تو بہت ہی کم علم ہے، علمی نہیں ہے بالکل. تو کون سا ذریعہ اختیار کرنا چاہیے باخبر رہنے کے لیے؟ دیکھیں میرا جیسے اب اپنا تعلق صحافت کے ساتھ رہا ہے، ابھی تو کچھ کم ہو گیا، دیگر مصروفیات زیادہ ہوں گی، لیکن تقریباً 13 سال تو میں مسلسل رہا ہوں اس میں. ٹھیک ہے، میں اپنا تجربہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو اس وقت میں جتنا زیادہ باخبر ہے نا، وہ اتنا ہی زیادہ گمراہ ہے. باخبر ہونے سے مراد یہ خبریں ہیں جو سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں، اور جو جناب اخبارات میں آ رہی ہیں، جو کالموں کے اندر آ رہی ہیں، اور جو جناب یہ، لیکن آج کل زیادہ یوٹیوب کا رواج ہے کہ جناب اپنے ویلاگس بنائے ہوئے اور اپنی اپنی رائے وغیرہ دے رہے ہیں. جو جتنا زیادہ سنے گا اتنا زیادہ پزل ہوگا. ٹھیک ہے، اس لیے ان چیزوں سے دور رہیں. البتہ میرا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ آپ بالکل لا علم رہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پہ جو آپ جیسے ایک بنیادی خبر ہے اس پہ سب کا اتفاق ہوتا ہے، وہ آپ معلوم کر لیں. آج موسم کا حال کیا ہے، ٹھیک ہے جی، چولستان میں کیا ہو رہا ہے، اور فلسطین میں کیا ہوا ہے، اور کشمیر میں کیا مظالم ہیں. ٹھیک ہے جی، اور وزیر اعظم صاحب بیرون ملک کے دورے پہ گئے ہیں، وزیر اعظم صاحب نے فلاں جگہ خطاب کیا ہے، وہ خطاب آپ نے پورا سن لیا، لائیو کوریج اس کی ہے، سن لیا آپ نے. اسی حد تک رہیں. خبروں کو جو رنگ دیا جاتا ہے نا الگ الگ انداز میں، وہ جس سیاسی پارٹی کا ہے، جس ذہن کا ہے، جس لابی سے تعلق ہے، وہ اس کے مطابق اس کو پینٹ کرتا ہے، اس کے مطابق اس میں رنگ بھرتا ہے، پھر اس پہ دعوے کھڑے کرتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا ہے جو بغیر اچھی خاصی پیمنٹ لیے بغیر ایسا کرتا. جو سیاسی پارٹیوں میں سے کسی ایک کے حق میں بات کر رہا ہے، آج وہ ایک کے حق میں بات کر رہا ہوگا، کل وہ دوسرے کے حق میں بات کرے گا. یہ تو آپ یقین کریں، کیونکہ ہمیں تو لوگوں کو معلوم نہیں ہے، 1 منٹ کسی کے حق میں بات کرنے کی بھی پیمنٹ ہوتی ہے، صرف 1 منٹ جو درمیان میں بات آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور جو پورے اپنے جو ایک نشست ہے اس کو اس پہ لے کے آ رہا ہے، بلکہ ہمیشہ وہ ایک کے حق میں بات کر رہا ہے. ایسا تھوڑی ہے اس کو کسی سے کوئی دلچسپی نہیں. اگر ہماری صحافت ٹھیک ہوتی، 3 ستون ہوتے ہیں بنیادی، عدلیہ اور جناب اہل سیاست اور اہل صحافت، یہ ٹھیک ہو تو ملک ٹھیک ہو جاتا ہے. ہر ایک اپنی جگہ پر بڑا اس پہ کردار ہے. تو اہل صحافت کا بہت زیادہ منفی کردار ہے. ٹھیک ہے، اس لیے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو اپنے اپنے بیانیے دے رہے ہوتے ہیں نا اپنے اپنے ویلاگز میں ادھر ادھر، ان کو بالکل نہ سنا. جو ایک مجمل خبر ہے، جو ایک شے سرخی آ گئی اخبار کے اندر، وہ سب کو پتا ہے کہ ہاں جی ایسا ہوا. ٹھیک ہے، وہ ہوا، اس کو مان لیں. اس سے نتیجہ آپ نے کیا نکالنا ہے، نتیجہ نکالنے میں کبھی بھی جلدی نہ کریں، فوراً کوئی نتیجہ آپ نے نکالنا، وہ نتیجہ وقت آہستہ سا خود ہی بتا دے. ٹھیک ہے. اصل میں اسی لیے پوچھ رہی تھی کہ میں تو بالکل جی مطلب ہاؤس وائف ہوں، اور یہ ہوتا ہے میں ٹی وی بھی نہیں دیکھتی ہوں، بالکل خبر نہیں ہوتی. جو وہی بات ہے بچوں سے یا کوئی خبر مل گئی تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ آخر وہی بات ہے، بالکل لا علم بھی نہیں رہنا چاہیے، دنیا میں ہے تو اس وجہ سے اپنی رائے تو ظاہر ہے ہم کیا کام کریں ایک جب میں ہم نے علم عرض کیا نا، شاہد دیکھیں نہیں ہیں. ایک ہے مسلمانوں کے مسائل ہیں. ٹھیک ہے، جیسے فلسطین میں کیا ہے، کشمیر میں کیا ہے، اب چولستان میں کیا ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. ابھی زلزلہ ہے افغانستان میں، یہ تو عالم اسلام کے درد ہیں، ان سے تو آگاہ ہونا ہی چاہیے.
واقعی سیاست دانوں کے ہر بیان سے اور ان کی ہر چیز سے آگاہ ہونا، اس کا کچھ بھی حاصل نہیں. تو آپ 20 سال بھی سنتے رہے تو حاصل کچھ بھی نہیں. مولانا صاحب آخر میں آپ کا اپنا ضمیر کہے گا میں نے اپنا وقت ضائع کیا. وہ وقت اگر بالکل میں تلاوت قرآن میں یا ذکر میں یا کسی کسب حلال میں خرچ کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تو میری دنیا و آخرت بن جاتی. میں اجازت چاہتا ہوں. ٹھیک، السلام علیکم.